السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 34 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، عیسائی، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ، یا ہم بلکہ، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت پر ہیں، یا ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے۔ حنیفاً، جو ایک اللہ کی طرف ہونے والا تھا، یا جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا۔ وما کان، اور نہیں تھا وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ آیت نمبر 136 ہے۔ قولو، تم سب کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ یا اللہ پر، وما، اور جو انزلا، اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو انزلا، نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اولاد، ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق ڈالتے یا نہیں ہم جدائی ڈالتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 137 ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں یا لائیں، بمثلی، اس کی مثل یا اس جیسی چیز پر، ما، جس پر، تم ایمان لائے، بھی، اس کے ساتھ، یا جس پر تم ایمان لائے، فقد اہتدوا، پس تحقیق یا یقیناً، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِن تولوا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو صرف وہ فی شقاق، مخالفت میں ہیں یا بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں، پس ان قریب یا جلد، یکفی، کفایت کرے گا، کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم، ان سے، اللہ تعالیٰ، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ہم لیسن نمبر 34 میں آیت نمبر 135 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہودی کہتے تھے یہودی ہدایت پر ہیں، اور تم بھی مسلمانوں یہودی بن جاؤ، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں، اور تم بھی مسلمانوں عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے تھے، اور ہدایت کو اپنے دین پر منحصر مانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم لوگ صرف ہدایت پر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ جو یہودی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصرانیوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں، قالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کے دین پر ہیں، حنیف، جو یکتا تھے، ایک اللہ کی طرف ہونے والا تھا، ہم اس کے دین پر ہیں۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کیوں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیف تھے اور مسلم تھے، تمام گروہوں اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر، سب سے ہٹ کر، صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے، اور مشرک نہ تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، تم تو مشرک ہو چکے ہو۔ یہودیو، تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے لگ جاتے ہو، تم مشرک ہو چکے ہو۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ان کے دین پر ہیں، جس کی ملت پر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، اور تم اس کی ملت پر ہو نہیں. کبھی تم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہو، کبھی تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، اور دوسری طرف تم وحی الہی کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے احبار و رہبان کی تقلید میں گرفتار ہو، فرقوں میں بٹے ہوئے ہو. تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو جبکہ تم فرقوں میں بٹ چکے ہو؟ تو یہ باتیں ساری یہود و نصارہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کیا مسلمانوں آپ کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں. وما کان من المشرکین، وہ یکتا تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ تم مشرک ہو چکے ہو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھی اسی کنڈیشن میں گرفتار ہیں. ہدایت کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات میں کھو گئے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں. بجائے اس کے کہ قرآن پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، بلکہ سب کے سب اماموں کی تقلید میں گم ہو گئے، بزرگوں کی تقلید میں کھو گئے، اور بزرگوں کی تقلید کرنے لگے، مقبروں پہ جانے لگے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے وظائف انہوں نے نکال لیے. دیکھیں بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وظائف ہیں اور ورد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، جو سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور اسپیشلی دیکھیں صبح و شام کے اذکار ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی فضیلتیں ہمیں بیان کی، اور ہم الحمدللہ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو جب صبح و شام کے اذکار ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے. لیکن ہم نے اللہ کی حفاظت کو چھوڑ کر لوگوں کی حفاظت پکڑنا شروع کر دی، اور لوگوں نے گلے میں تعویذ پہن لی اور کہا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح و شام کے یہ اذکار کرو اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ان کی برکت سے. تو اپنی مرضی کے ورد بنا لیے، اپنی مرضی کے وظائف بنا لیے، اور وہ وظیفے کرنے لگے، وہ ورد کرنے لگے. اور بہت سے مسلمانوں نے بات اس سے بھی آگے بڑھا دی. وظائف اور جو اپنی مرضی سے بنائے ہوئے اعمال تھے اس کو چھوڑ کر اب چلا کشی کرنی شروع کر دی کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں. اور یقین جانیں اللہ کا قرب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی حاصل ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرب سجدہ کرنے سے حاصل ہوگا. زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو غلط نظریات، غلط عقائد آج مسلمانوں میں بہت زیادہ آ چکے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے بارے میں غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھا. آج ہم مسلمان بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو غلط عقائد اور نظریات لے کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے احبار و رہبان کی پیروی کی، اور ہمارے مسلمانوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کرنا شروع کر دی. لہٰذا ہم اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نہ یہودیت اور نہ نصرانیت یہ ملت ابراہیمی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ملت ابراہیمی سے خارج ہے. کیونکہ ملت ابراہیمی کیا تھی؟ حنیف، اس میں بالکل توحید تھی اور شرک کا شائبہ تک نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے تو اپنے احبار و رہبان کی پیروی کرنے لگے اور تورات و انجیل پر عمل چھوڑ کر اپنی مرضی سے عمل کرنے لگے. اور اگر یہ واقعی جیسے اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو نام کیا رکھا؟ مسلمان. اور اگر یہ واقعی مسلمان ہوتے تو پھر تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھی ان کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اگلی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف، الاسباط. پیچھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 قبائل تھے، تو اسی سے مراد الاسباط، یعنی الاسباط سے مراد وہی ان کے بیٹے اور ان کے قبائل ہیں.
اما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو باقی انبیاء کو دیا گیا، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ ایمان کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور جتنی آسمانی کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انبیاء اور رسل آئے اور آسمانی کتابیں آئیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، مجملاً ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور وہ سب برحق ہیں۔ ان کے درمیان ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تورات زیادہ اچھی ہے اور انجیل زیادہ اچھی نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے انبیاء اور رسل تھے، اور ساری کتابوں پر ایمان لانا ہمارا مجملاً یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ لیکن احکامات اب کس کے مانے جائیں گے؟ قرآن پاک کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں کرتے کہ جس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کو تسلیم نہیں کیا اور عیسائیوں نے یہودیوں کو تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ ان دونوں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہم تمام انبیاء کی اللہ کی طرف سے مبعوث کرنے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اب ہم تک وہ صحیح حالت میں نہیں پہنچتی، کیونکہ ان کے اندر بہت سی تحریفات کر دی گئی ہیں۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لہٰذا ہم تفصیلی طور پر قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ قرآن پاک نے پہلی تمام آنے والی کتابوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ پہلے تمام انبیاء خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھتے اور پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے۔ عبرانی زبان میں پڑھتے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے سامنے کس زبان میں کیا کرتے تھے؟ عربی زبان میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ ہی انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا۔ یہ کہنا سب سے بہتر ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور وما انزل الینا جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائے، اور اہل کتاب کو نہ جھوٹا کہو اور نہ سچا کہو۔ کیا پتہ وہ سچ بتا رہے ہیں، عبرانی زبان میں پڑھنے کے بعد اس کی عربی میں تفسیر کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں یا وہ غلط کر رہے ہیں۔ نہ ان کو سچا کہو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس کی مثل جو تم ایمان لائے، بھی اس کے ساتھ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے یا وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں ایمان لا لائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ ان ساری باتوں پر جن ساری باتوں کا پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ایمان لے آئیں، جیسے تم ایمان لاتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت پا گئے۔ اور اگر وہ پھر جائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ کس وجہ سے پھریں گے، کیوں منہ موڑیں گے؟ مخالفت، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، کہ صحیح دین مسلمان اس پہ آ گئے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے، اور اس دشمنی اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ لوگ مخالفت کریں گے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ مخالفت میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب یا جلد، یکفی کفایت کرے گا، کا آپ کو، ہم ان سے، اللہ اللہ تعالی۔ تو اس ایک چھوٹی سی آیت میں ان سمجھے کہ دو لفظوں کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ایک پورا جملہ آ گیا کہ ان قریب بہت بڑی خوشخبری آ گئی کہ ان قریب کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ، کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ، اور ایسا ہی ہوا۔ اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے کفایت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو گئے۔ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع قبیلے جو یہودیوں کے مدینے کے آس پاس آباد تھے، 3 قبیلے تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینے سے نکال دیا گیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، اور بالآخر تمام یہودی جو تھے پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔